درس قرآن بسم اللہ کے فضائل اور برکات کے بارے میں چل رہا تھا۔ 2 دن سے آپ حضرات نے بسم اللہ کے فضائل برکات اس میں رموز وہ سنے ہیں، تو اس میں اتنی بڑی عظمت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ کے اندر اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم ایسا نام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ کا اسم اعظم کے ساتھ اتنا تعلق ہے، اتنا قریب کا تعلق ہے جس طرح آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کا تعلق ہے۔ اب دیکھیں جس طرح ملی ہوئی ہیں، اصل میں اسم اعظم کو چھپایا گیا ہے، اللہ رب العزت نے واضح نہیں بتایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتایا کہ یہی اسم اعظم ہے، بلکہ اشارے کنایے سے پتہ چلتا ہے کہ یہی اسم اعظم ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ چونکہ یہ اللہ کا ایک راز ہے، لیکن جو بندہ اسم اعظم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ اسی صورت میں آگے سنیں گے، جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کون لے کر آئے گا؟ تو ایک بہت بڑا جن تھا، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی مجلس سے میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ مجلس سے اٹھیں گے، اٹھنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ اور ایک اللہ کا ولی تھا آصف بن برقیہ جو ان کا وزیر تھا، وہ کہنے لگا حضرت آپ دوسری طرف دیکھیں، نظر اٹھانے سے پہلے میں تخت حاضر کر دوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، سلیمان علیہ السلام نے ایک جانب دیکھا، جب دوسری جانب نظر کی تو تخت سامنے موجود تھا۔ سینکڑوں میل دور یہ تخت کیسے پہنچا؟ فرماتے ہیں کہ آصف بن برقیہ کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی اور فوراً وہ تخت حاضر ہو گیا۔ تو یہ اسم اعظم ایسی چیز ہے، تو بسم اللہ کے اندر اسم اعظم ہے، اللہ کا نام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ اسم اعظم کیا ہے، تو فرمانے لگے کہ اسم اعظم اللہ، لفظ اللہ یہی اسم اعظم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی ابتدا کی تو بسم اللہ لفظ اللہ سے کی، کوئی اور بھی نام آ سکتا تھا، الحمدللہ لفظ اللہ سے ہی ابتدا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا، آواز دی گئی، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جب بتایا تو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں اللہ ہوں۔ تو یہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ اور اسم اعظم جو لفظ اللہ ہے، اس کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے۔ اسرافیل وہ شخصیت ہے جن کے ہاتھ میں سور ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی میرا نام لے گا، اللہ کہے گا، تو تو نے اس قیامت کو 40 سال کے لیے مؤخر کر دینا اس نام کی برکت کی وجہ سے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، اس وقت تک یہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اس لفظ اللہ کی کتنی برکت ہے، اور اللہ کا نام ہی ایسا عجیب نام ہے، جھوٹے دل سے بھی لیں گے، جھوٹی زبان سے بھی ذکر کریں گے تب بھی یہ اثر رکھے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ اثر سے خالی نہیں ہے، جیسے کیسے بھی یہ نام لیا جائے ضرور اس کا چاہے ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے، اخلاص بھی نہیں ہے، جھوٹا دل ہے، اندر بھی شیطان چھپا ہوا ہے، تب بھی یہ اثر ضرور کرے گا، کیونکہ یہ نام اللہ رب العزت کا ہے، اثر سے خالی نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ بادشاہ کی لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اور اب بات چیت کا موقع ملا تو کہنے لگا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیسے ملاقات ہوگی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے جو والد ہیں یہ اللہ والوں سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، آپ ایسا کرو اللہ والوں کا بیس بدل لو، کہیں بیٹھ جاؤ اللہ والوں کا بیس بدل کر، تو میں اپنے والد کے ساتھ آؤں گی تو کوئی ملاقات کی صورت نکل آئے گی۔ اب اس آدمی نوجوان نے کیا کیا، اس نے داڑھی رکھ لی اور اللہ والوں کا بیس بدل لیا، ہاتھ میں تسبیح، اور ایک جگہ جا کر ڈیرا لگا لیا اس نے۔ آہستہ آہستہ لوگ عقیدت مند ہو گئے، آنا جانا شروع ہو گئے کہ بہت اللہ والے پہنچی ہوئی ہستی، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہے اور اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ کسی نے کیا کہا کہ زبان پہ تسبیح اندر کسبی، زبان پہ لا الہ اندر سے کالی بلا، یہ حالت تھی، ذکر جاری ہو گیا، چرچا ہوا، بادشاہ تک بات پہنچی۔ تو بادشاہ کی لڑکی کہنے لگی کہ ابا جان فلاں جگہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم ان سے ذرا مل لائیں، اللہ والے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، ایک ٹائم بنا لیا۔ اب یہ نوجوان جو لڑکی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، یہ بن سنور کر، ظاہر بات اس کو تو پتہ تھا معاملہ اندر کیا ہے، بن سنور کر سج دج کر اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے
اور اس کے سامنے اگر کھڑی ہوئی، باپ الگ ہوا تو کھڑی ہوئی، کہنے لگی اب میں جس کی تجھے چاہت تھی تجھے مل چکی، میں تیرے پاس آ چکی ہوں، ذرا میری طرف تو دیکھ۔ تو اس نوجوان نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو کہنے لگی کیا ماجرا، پہلے تو کہتا تھا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اب میں تیرے سامنے آ چکی ہوں اور تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ تو کہنے لگا جس اللہ کا میں نے ذکر شروع کیا تو اس نے میری دنیا کو، دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، اب مجھے کسی حسینہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ سے لو لگ چکی ہے۔ تو اللہ نے اس کی دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اب دیکھیں دھوکے کے ساتھ جھوٹے دل سے اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا۔ اس لیے اللہ کے ذکر میں ایسی تاثیر ہے، جو بھی اس نام سے مانگا جائے گا اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور جو دعا کی جائے گی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تاکید کی ہے بسم اللہ پڑھنے کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان بڑا ہٹا کٹا موٹا تازہ بڑا اعلیٰ لباس پہنا ہوا ٹھاٹھ باٹ سے، اور دوسرا لاغر کمزور پریشانیوں کا مارا ہوا اور ننگا اور کوئی بہت ہی بری حالت میں۔ تو یہ کہنے لگا یار تو بڑا موٹا تازہ، کیا کھاتا پیتا، کیا معاملہ؟ تو کہنے لگا میں ایک کافر کا ساتھی ہوں، اور وہ نہ اس کو بسم اللہ کا پتہ ہے نہ کچھ اور اس کے ہر کام میں شریک ہوتا ہوں، جب کھانا کھاتا ہے میں شریک ہوتا ہوں، لباس پہنتا ہے میں شریک ہوتا ہوں، حتیٰ کہ بیوی سے صحبت کرتا ہے میں اس میں شریک ہوتا ہوں، اور اس لیے دیکھے میری حالت تیرے سامنے ہے، تو اتنا کمزور کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا بدقسمتی سے میں ایک مسلمان کا ساتھی ہوں، وہ جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، مجھے اس کھانے میں سے کچھ نہیں ملتا، کپڑے پہنتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے اور میں وہ کپڑے بھی نہیں پہن سکتا، میں ننگا ہوں۔ اس طرح وہ سفر کرتا ہے، کہیں بھی آتا جاتا ہے بسم اللہ اس کی زبان پر جاری رہتا ہے، لہٰذا میں بالکل بے بس لاچار ہو چکا ہوں، اور اسی طرح سسک کر میرا انتقال ہو جائے گا، یہ میری حالت ہے۔ اب دیکھیں اندازہ کریں یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور بہت زیادہ تلقین کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز معاشر جب اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے تو ایک گناہ گار آدمی ہوگا، اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جب اس کو ملنے لگے گا تو دنیا کی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے اس کو پکڑ لے گا، تو جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کے پکڑے گا اس کو تو اس کا نامہ اعمال بالکل صاف ہو چکا ہوگا، تو وہ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے نامہ اعمال میں تو کچھ لکھا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں؟ جب حکم ہوگا کہ پڑھو اقرا کتابک، پڑھو اپنے نامہ اعمال کو، تو کہے گا میرا نامہ اعمال تو بالکل صاف ہو چکا ہے۔ تو فرشتے بتائیں گے تیری بسم اللہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ اب یہ ہے بسم اللہ کی تاثیر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یہ لوگ پل صراط پر گزریں گے تو ایک آدمی پل صراط پر جب قدم رکھے گا تو دنیا کی عادت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، جیسے ہی قدم رکھے گا نیچے سے جہنم پکارے گی کہ نوجوان تو نے تو میرے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا، تیرے نور نے ٹھنڈا کر دیا، جلدی سے میرے اوپر سے گزر جا۔ اب دیکھیں بسم اللہ کی تاثیر سے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کی امت کے بارے میں بہت فکر تھا کہ ایسے گناہوں میں یہ مبتلا ہو جائے گی، لیکن جب اللہ رب العزت نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کریمہ اتاری ہے اس وقت سے میں بڑا مطمئن ہو گیا ہوں کہ جو بندہ اس آیت کریمہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ سے میں مطمئن ہوا، وگرنہ آپ کی امت کے ایسے گناہ الامان والحفیظ، اور آج بھی اندازہ کر لیں پتہ نہیں کون سی چیز ہمیں بچائے ہوئے ہے، اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں یا کچھ ایسے افراد ہمارے اندر موجود ہیں جو اللہ کا ذکر اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، وگرنہ ہم بالکل نہیں سوچتے۔ اب سیلاب آیا ہوا ہے، اس سیلاب سے لوگ اتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، آخرت کا کوئی غم نہیں۔ وہی خیمہ جو 3,3500 کا تھا 12,000 تک پہنچ چکا ہے، اور اتنا زیادہ چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور فراڈ دھوکہ، یہاں بھی لوگ ڈاکے سے باز نہیں آ رہے، چوری سے باز نہیں آ رہے، بالکل آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اور ایسے گناہوں میں اب بھی لوگ ملوث ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہ پیچھے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر ہے، وگرنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں تھے۔ اب دیکھیں بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے آپ حضرات نے سنا کتنے اعمال بن رہے ہیں اور کیسی بخشش کے وعدے ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی قسم اٹھا کر فرمایا ہے جو بندہ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہے سچے دل سے اور میری ربوبیت کا وہ اقرار کرتا مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے، میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ ایسی قسمیں یہ بسم اللہ کے بارے میں احادیث بے شمار احادیث میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بسم اللہ کو اپنا معمول بنا لیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، بہنوں بیٹیوں کو بتائیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ اس عادت کی وجہ سے ہم دنیا کے نقصانات سے بھی محفوظ رہیں گے اور آخرت کے نقصانات سے بھی۔ ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ میرا بہت حادثات ہوتے ہیں، کبھی چوٹ لگ جاتی، کبھی کوئی نقصان، کبھی کوئی نقصان، میں کیا کروں جس کی میں ان حادثات سے بچ سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی جب تو گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کر، بسم اللہ علی نفسی و مالی و اہلی۔ یہ چند ایک الفاظ ہیں، یعنی بسم اللہ میرے گھر والوں کے لیے، میری جان کے لیے، میرے مال کے لیے، تمام کے لیے بسم اللہ پڑھ لیا کر، تو انشاءاللہ تو ان حادثات سے محفوظ رہے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس عمل کو شروع کر دیا، پوری زندگی دوبارہ پھر کوئی حادثہ، کوئی ایسا نقصان پیش نہیں آیا۔ اسی طرح جو بندہ گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی ایک آیت پڑھ لیتا ہے، شام تک کسی قسم کا کوئی حادثہ، کوئی نقصان اس کا نہیں ہوگا۔ جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک وہ نقصانات سے بچا رہے گا۔ یہ بہت بڑا قیمتی خزانہ ہمارے پاس ہے، اور یہ بسم اللہ بچے کو بھی آتی، جوان بوڑھے ہر ایک کو آتی ہے۔ بس سستی یہ ہے کہ ہم یہ بسم اللہ پڑھتے نہیں ہیں۔ ہر کام سے پہلے ہم عادت بنا لیں، اپنی زبانوں پر یہ ترانہ جاری کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا